عرب ممالک نے اسرائیل کے ایک منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے بیانات جاری کیے ہیں۔ آخر اسرائیل کا وہ منصوبہ کیا تھا اور بیانات میں عرب ممالک نے کیا کہا ہے؟ خبر ہے کہ ایک عرب وزارتی کمیٹی نے یروشلم کے اسلامی تشخص کو مٹانے کے اسرائیلی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اب پورا معاملہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ اسرائیلی حکومت مسلمانوں کے مقدس شہر یروشلم کے اسلامی تشخص کو تباہ کرنے کے پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ اس منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیلی حکومت برسوں سے غیر قانونی یہودی بستیاں قائم کر رہی ہے، اور حال ہی میں اسرائیلی حکومت نے یعنی بنجامن نتن یاہو نے E1 منصوبے کے تحت یروشلم شہر کے قریب فلسطینی اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر یہودی بستی کو آباد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، اور جس کے بعد اب عرب ممالک نے اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان کے ذریعے اس پورے عمل کی مذمت کی ہے۔ خبر ہے کہ عرب وزارتی کمیٹی نے یروشلم کے اسلامی تشخص کو مٹانے کے اسرائیلی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اب عرب وزارتی کمیٹی میں کون کون سے ممالک شامل ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دراصل ایک عرب وزارتی کمیٹی نے گزشتہ دنوں اپنی 10ویں اجلاس کا انعقاد کیا، اور 10ویں اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ یروشلم شہر اسرائیل کی خود مختاری کا حصہ نہیں ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ اکثر و بیشتر یروشلم شہر پر اسرائیل کی طرف سے دعویٰ ٹھوکا جاتا ہے، اور یروشلم پر ہمیشہ سے اسرائیل کی نظر رہی ہے۔ اس کمیٹی نے اس مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یروشلم شہر اسرائیل کی خود مختاری کا حصہ نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ بات اس مشترکہ بیان کے ذریعے کہی گئی ہے، اور اس کمیٹی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے جس میں ایون سیٹلمنٹ جس کی بات اب سے کچھ دیر پہلے ہم کر رہے تھے کہ ایون سیٹلمنٹ پلان کی منظوری کو اسرائیل کی جانب سے یروشلم شہر کے محاصرے اور فلسطینی ثقافت سے الگ تھلگ کرنے کا آغاز قرار دیا۔ عرب وزارتی کمیٹی 2021 میں آپ کو بتائیں کہ تشکیل دی گئی تھی، اور اس میں کون کون سے ممالک، اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے ذریعے E1 منصوبے کی منظوری فلسطینی ریاست کے قیام کو نقصان پہنچاتی ہے، اور فلسطینی عوام کے اپنی خود مختار ریاست کے حق پر ایک کھلا حملہ ہے۔ اس کمیٹی نے اسرائیلی حکومت کے ان تمام اقدامات کی مذمت کی ہے جن کا مقصد یروشلم شہر کی آبادی کے ڈھانچے کو اور تاریخی ساتھ ہی مذہبی کردار کو تبدیل کرنا ہے۔ کمیٹی نے ان فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کمیٹی نے حقائق اور طریقوں کو مسلط کرنے کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس کا مقصد مسجد اقصیٰ کے احاطے کو تقسیم کرنا اور مسلم عقیدت مندوں کو بڑی تعداد میں احاطے میں آنے سے روکنا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جب بھی ماہ رمضان ہو یا پھر کچھ ایسا موقع ہو تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اسرائیلی فوجیوں کی بھاری تعداد تعینات کر دی جاتی ہے، اور جب تھوڑی سی رسہ کشی بڑھتی ہے تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ حملہ بھی IDF کی طرف سے کیا جاتا ہے اور معصوم فلسطینیوں کی موت ہوتی ہے۔ لیکن یہ رسہ کشی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، عموماً دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی لیے عقیدت مندوں کو بڑی تعداد میں احاطے میں آنے سے اکثر و بیشتر اسرائیل کے جو سینک ہیں وہ روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل نے 1967 میں عرب ممالک کے خلاف 6 روزہ جنگ میں مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے اسرائیلی حکومت نے ان علاقوں میں غیر قانونی طور پر یہودی بستیاں قائم کر رکھی ہیں۔ اور یہ بھی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اسرائیل اس وقت اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ یروشلم کے اسلامی ممالک کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کہ بحرین کی سڑکوں پہ غزہ اور فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے گئے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں حوثیوں کی طرف سے الگ احتجاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر یمن کی بات کریں، یمن کے حوثی تو احتجاج کرتے ہیں، بلکہ وہاں کے طلبہ اور طالبات کی طرف سے بھی احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے کئی شہروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے جینوسائیڈ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے، یہاں تک کہ اسرائیل جو کہ اس وقت خونریزی جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے اپنے گھر میں بھی یعنی بنجامن نتن یاہو کو بھی تنقید کا نشانہ ہے، تنقید کا سامنا ہے، نہ صرف تنقید کا سامنا ہے بلکہ
मुश्किलों में घिरते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कई बार नजर आए, क्योंकि उनकी ही आवाम उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। जो यरगमाल हैं, जो उनकी ही आवाम उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। जो यरगमाल हैं, जो हॉस्टेजेस हैं, उनके घर वालों की तरफ से हमने देखा कि मुल्क गिर सतह पर एक स्ट्राइक भी की गई थी, और कई मरतबा ये देखने को मिला कि इसराइल के जो मंत्री हैं, वज़रा हैं, उनके घरों के बाहर भी ये हॉस्टेजेस की फैमिली जो है पहुंची और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। तो जो अभी नई पेशरफ्त हुई है वो ये कि इसराइली हुकूमत ने जो एक पॉलिसी बनाई है, E1 पॉलिसी, उसके ज़रिए इसराइल ये करना चाहता है कि यरूशलेम में एक कानूनी यहूदी बस्ती कायम करे। और इसी E1 मंसूबे के हवाले से आपको बताएं कि एक अरब ममालिक ने इस मंसूबे की मजम्मत तो की ही है, साथ ही साथ बयान जारी करते हुए अरब वजारती कमेटी ने यरूशलेम के इस्लामी तशख़्ख़ुस को मिटाने के इसराइली इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। यानी अरब वजारती कमेटी ये कहती है कि जो इसराइल इस वक्त सोच रहा है वो नाकाबिल कबूल तो है, और ये कभी हो भी नहीं सकता, ऐसा कभी इसराइल की तरफ से किया भी नहीं जा सकता, और हम लोग करने भी ऐसा नहीं देंगे। यानी कि जो यहूदी बस्ती आबाद करने की कोशिश के तौर पर E1 मंसूबे को लाना चाहता है, इसराइल अमल में लाना चाहता है, अमली जामा पहनाना चाहता है, उस पर अरब वजारती कमेटी ने अपने 10वें इजलास में ये फैसला किया, और फैसला करके मुश्तरका बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि यरूशलेम शहर इसराइल की खुद मुख्तारी का हिस्सा नहीं है। ये सीधा मुश्तरका बयान के जरिए जवाब दिया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से इसराइल को इंतबा देने की भी कोशिश हो रही है, इसराइल को घेरने की भी कोशिश लगातार जारी है।